ایک روایت میں شبان کی رات کہا جاتا ہے 15ویں 12 رکعت نماز نفل پڑھی جائے اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل ہو اللہ کو پڑھا جائے، اور یہ شخص تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ یہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ لے گا، اور اس کی شفاعت ایسے 10 گھروں کے لیے قبول کی جائے گی جن کے اوپر جہنم واجب تھی، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ تو سوچئے، کیا ایک وہ شخص جو صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، فرائض کی بہترین ادائیگی کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، خالص اپنے تمام اعمال کی بجاآوری اللہ کی خاطر کرتا ہے، اس کے لیے تو ایسی کہیں کوئی بشارت نہیں سنائی گئی۔ اور کہاں یہ شخص ایک رات میں اٹھے اور کچھ بھی نہ پورا سال کر پائے اس طرح سے، اور اٹھ کر یہ جنت بھی دیکھ لے، وہ جس کے لیے حدیث کہتی ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور یہ دیکھ بھی لے، اور پھر ایسے اس کے لیے بشارت ہے کہ 10 گھروں کی اس نے شفاعت بھی کروا لی اور مانی جائے گی اس کی، جن کے اوپر جہنم لکھ دی گئی تھی۔ تو عقل بھی ایسی بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہمیں تسلیم کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کہا، 15 تک روزے رکھنے ہیں، شبان کی پہلی 15 تک روزے رکھنے، اس کے بعد نہیں رکھنے۔ اب سوال ہے، ایک بات کے لیے منع بھی کیا جا رہا ہے اور کہا بھی جا رہا ہے، تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قول آمنے سامنے آ جائیں تو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور قول امت کے لیے، اور آپ خود کرتے ہیں اور جس کام سے امت کو روکتے ہیں، جیسے صوم وصال، مسلسل روزہ، یا افطاری کے وقت افطاری نہیں کی اور پھر روزہ رکھ لیا، تو یہ امت کے لیے نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تھی، کیونکہ آپ کی طاقت، آپ کا مقام، آپ کی عبادات امت سے بلند اور خاص تھیں۔ عام لوگوں کے لیے 15 کے بعد روزوں سے منع کیا گیا، اور اتنی بڑی بشارتیں لوگوں کو مت سنائیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں، جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، ہم انہیں کیسے استعمال کر لیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی، عقل اور انسانی اور مشاہدہ انسانی کو رسولوں کی دعوت کے ساتھ اس لیے منسلک کیا تاکہ انسان کی قوتوں کو بگاڑ سے بچایا جائے۔ انسان کی فطرت بعض اوقات صحیح راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ انسان کی قوت، مشاہدہ اور ادراک کی قوتیں بعض اوقات معطل ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل، فطرت اور مشاہدہ انسانی کو رسولوں کی دعوت کے ساتھ منسلک کیا۔ ہمیں رسولوں کی دعوت کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ اپنے دماغ اور من گھڑت لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو لے کے چلا جائے۔ آپ دیکھیے، انسان فقط اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت کے یقین کو حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی عقل سے اپنی خواہشات کو ضابطوں کا پابند نہیں بنا سکتا۔ انسان کی عقل تب درست کام کرتی ہے جب اس کے پیچھے عقیدے کی قوت موجود ہو، اور سچا عقیدہ اور وحی الہی کے بغیر عقیدہ اگر ہوا، سچا بھی نہ ہوا، تو عقل ہدایت نہیں پا سکتی۔ تو عقل کو ہدایت پانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے وحی، اور وہ ہے سنت رسول۔